تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور. آمین ثم آمین. درود پاک پڑھی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ما ضاق أمر إلا وفرجه الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد. یہ مسلح اٹھا لیں بیٹا, یہ مسلح نہیں نکالنا. یہ والا مسلح بھی آگے کر, بلکہ تھوڑی یہ آگے لے لیں, کرسی آگے لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ما ضاق أمر إلا وفرجه الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. نويت سنة الاعتكاف لله تعالى. آواز کم ہو گئی ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آج انشاءاللہ ہم سورہ واقعہ کا درس سماعت کریں گے. کل انشاءاللہ ہم والدین کے حقوق کے بارے میں سماعت کریں گے. پھر انشاءاللہ 23ویں شب انشاءاللہ رات 1:30 بجے آپ اس کی دعوت دیجیے گا. 23ویں شب انشاءاللہ سورہ یاسین شریف کا درس ہوگا, اور 24ویں شب انشاءاللہ عقائد کے متعلق تحفظ ایمان کے بارے میں ہم سماعت کریں گے. 25ویں شب انشاءاللہ سورہ رحمان کا درس ہوگا انشاءاللہ, اور 26ویں شب بھی ہم تحفظ عقائد تحفظ ایمان کے موضوع پر سماعت کریں گے. اس کی دعوتیں آپ ضرور عام کیجیے گا. تو ابھی ہمیں سورہ واقعہ سماعت کرنی ہے, تو میں چند منٹ یہ عرض کروں گا کہ آپ نے جو اعتکاف کیا ہے اس اعتکاف میں آپ کو کرنا کیا ہے. پھر انشاءاللہ تعالی ہم سورہ واقعہ کا درس شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. تو اس اعتکاف میں سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اعتکاف کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے. اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ گھر چھوڑ کے مسجد میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر گھر کے اندر جو آرام آپ کر رہے ہیں اور جو گھر میں آپ کو سہولتیں ہیں اور گھر کے اندر جو کھانے پینے کے مزے ہیں, اگر وہی ساری چیزیں مسجد میں مل جائیں تو پھر اعتکاف کا مقصد فوت ہو جائے گا. تو مسجد کا جو ماحول ہے وہ الگ ہونا چاہیے. سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ یہ اعتکاف ہم نے کہاں سے لیا. تو اعتکاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. آپ ہر رمضان میں آخری 10 دن اعتکاف فرماتے. اب سوال یہ کہ حضور نے کیوں اعتکاف فرمایا؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے آپ تنہائی کو بہت پسند فرماتے ہیں, اور آپ 1 مہینے 2 مہینے بالکل تنہا غار حرا میں جا کر آپ جلوہ افروز ہوتے.
اب غار ہرا آپ کو پتہ ہے ہزاروں فٹ کی، یعنی 2000 یا 2500 فٹ کی بلندی پر ہے، تقریباً 2000 فٹ کی بلندی پر ہے۔ تو اتنا دور جانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں سے دور ہو جائیں، کیونکہ ہر آدمی وہاں تو چڑھ کے آ نہیں سکتا۔ اور اب تو الحمدللہ غار ہرا بہت سے لوگ جاتے ہیں، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نا، لیکن اس سے پہلے لوگ اس غار کی اہمیت کو جانتے نہیں تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا میں جا کر تنہا بیٹھتے اور آپ اللہ کی یاد کرتے۔ غار ہرا میں اگر ہم جائیں تو آج بھی غار ہرا بالکل قبلہ رخ ہے، اس میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں تو بالکل قبلے کی طرف منہ ہوتا ہے۔ اور غار ہرا کا جو کنارہ ہے آگے کی طرف، وہاں 2 پتھر یوں ملے ہوئے ہیں، بیچ میں ایک لکیر جتنی جگہ ہے، تھوڑی سی جگہ ہے، اس میں آپ دیکھیں تو مسجد حرام شریف کی طرف وہ رخ ہے۔ پہلے بیچ میں عمارتیں نہیں تھیں، مسجد حرام شریف کی بھی عمارت نہیں تھی، تو یہاں سے خانہ کعبہ نظر آتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا دور جا کر غار ہرا میں بیٹھ کر خانہ کعبہ کو دیکھتے تھے، اور آپ یہاں تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے۔ اور ہماری ماں ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کھانا لے کر آتی ہیں 15 دن میں، کبھی 7 دن میں، کبھی مہینے میں۔ ماں کی ہمت پہ قربان جائیے، کتنی ہمت تھی۔ یعنی آپ سوچیں کہ اس وقت ہماری ماں کی جو عمر مبارک تھی وہ تقریباً 55 سال تھے۔ ایک عورت کا 55 سال کی عمر میں اتنا سارا کھانا اٹھا کر، 15 دن کا کھانا، 1 مہینے کا کھانا اٹھا کر اس پہاڑ پہ چڑھنا جس میں سیڑھیاں نہیں تھیں۔ اب تو بنی ہے نا سیڑھیاں، کوئی سیڑھیاں وغیرہ کوئی راستے تھوڑی بنے تھے۔ اور حضور کی بارگاہ میں آنا، ایک دفعہ ہماری ماں ام المومنین کھانا دینے کے لیے آ رہی تھیں، تو جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی کہ خدیجہ آ رہی ہیں، ان کو میرا سلام بھی کہیں اور رب کا سلام بھی کہیں۔ تو حضور نے تنہائی میں گزارا، تنہائی میں بیٹھنا اور چپ رہنا، خاموشی اختیار کرنا، تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا، یہ بہت افضل ہے۔ اس سے روحانیت بہت ملتی ہے اور بندے کو اللہ کا قرب ملتا ہے۔ تو حضور غار ہرا کے لمحات کی یاد میں مسجد نبوی شریف میں اعتکاف کرتے، اور آپ ایک حجرہ بناتے اعتکاف میں، اور آپ سارا دن اس حجرے میں ہوتے۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لاتے، آپ خطبہ دیتے، وعظ فرماتے، کوئی مسئلہ پوچھنے آتا آپ اسے مسئلہ بتاتے، اور پھر حضور حجرے میں تشریف لے جاتے۔ سارا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی اختیار فرماتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہماری ماں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ مجھے آپ کے برابر میں اعتکاف کی اجازت دے دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ تو ظہر کی نماز کے بعد، یعنی 20 رمضان کی بات ہے، 20 رمضان یعنی تاریخ 20 رمضان تھی، ظہر کی نماز کے بعد ہماری ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا حجرہ حضور کے حجرے کے برابر میں بنا لیا، خیمہ حجرہ۔ جب دیگر ازواج مطہرات کو پتہ چلا کہ ماشاءاللہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف کر رہی ہیں، وہ بھی مسجد نبوی شریف میں حضور کے حجرے کے برابر، تو آپ کو تو پتہ ہے کہ وہ اللہ کے ایسے نیک بندے تھے، نیکی میں کبھی پیچھے رہ سکتے تھے۔ تو انہوں نے سوچا کہ ہم بھی یہ نیکی کریں، تو انہوں نے بھی حجرے لگا لیے۔ اب اس وقت 9 ازواج تھیں، کتنی تھیں؟ تو حضور کے حجرے کے برابر میں 9 حجرے بن گئے۔ جب حضور کس جگہ اعتکاف کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آج بھی
اس جگہ پر ایک پلر بنا ہوا ہے، اس پلر کا نام ہے استوانائے سریر۔ سریر بستر کو کہتے ہیں۔ تو اعتکاف میں حضور کا حجرہ یہ تھا، حضور کا بستر مبارک یہاں لگتا، تو کیا نام ہے؟ استوانائے سریر۔ اگر آپ کو زیارت کرنی ہے تو میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں۔ انشاءاللہ مدینہ شریف جائیں گے انشاءاللہ، پھر ریاض الجنہ بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ کون سی صف ہے؟ پہلی۔ یہ کون سی ہے؟ دوسری۔ تو ریاض الجنہ میں دوسری صف ہے۔ کہاں پر؟ ریاض الجنہ کی دوسری صف۔ اس صف میں آپ چلے جائیں کونے تک، تو کونے میں جائیں تو ایک گرین جالی لگی ہے حضور کے روضہ اقدس کے پاس۔ کون سی جالی ہے؟ گرین ہے۔ جہاں ہم حاضری دیتے ہیں وہ تو سنہری ہے، وہ تو سونے کی ہے، لیکن یہاں صف کے ساتھ جو جالی لگی ہے کون سی؟ گرین ہے۔ اس جالی میں آپ کو 3 پلر نظر آئیں گے، جو آدھے جالی کے اندر ہیں اور آدھے باہر ہیں۔ کتنے پلر ہیں؟ 3۔ تو جو پہلا پلر ہے وہ دوسری صف کے اینڈ میں ہے، اس کا نام ہے استوانائے سریر۔ پھر جالی میں دوسرا پلر ہے، تو اس کا نام ہے استوانائے وفود۔ کیا نام ہے؟ یعنی وفود آتے تھے، حضور ملاقات کرتے تھے، تو وہ استوانہ، وہ پلر ہے، یعنی جگہ اس کی۔ پھر تیسرا پلر دیکھیں تو اس کا نام ہے استوانائے ہرس، حارسین۔ چوکیدار کو، گارڈ کو حارس بھی کہتے ہیں۔ تو آج رات کن کی ہے؟ مولا علی کی۔ یہاں پر مولا علی حفاظتی اقدامات کرتے تھے اور پہرا دیتے تھے، تو وہ پلر تھا استوانائے ہرس۔ تو اس طرح 3 پلر کس میں؟ گرین جالی میں۔ تو پہلا پلر کون سا ہے؟ استوانائے سریر۔ کس کو کہتے ہیں؟ بستر کو۔ تو اعتکاف میں حضور یہاں بستر فرماتے، بستر لگاتے، اور آپ کا حجرہ تھا اس لیے استوانائے سریر۔ پھر استوانائے سریر کون سی صف میں ہے؟ آخر میں دوسری۔ تو استوانائے سریر کی طرف منہ کر کے آپ پیچھے آئیں، جیسے وہاں استوانائے سریر ہے، پیچھے آئیں، دوسری صف میں ہی آپ پیچھے کی طرف چلنا شروع کریں، تو استوانائے سریر کی سیدھ میں دوسری صف کی لائن میں ہی ایک اور پلر ہے، اس کا نام ہے استوانائے عائشہ۔ کیا نام ہے؟ استوانائے عائشہ۔ اس کو استوانائے عائشہ کیوں کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاض الجنہ میں نماز کی ایسی جگہ ہے کہ لوگوں کو اس کی شان پتہ چل جائے تو کوئی یہاں نماز نہ پڑھ سکے، اس کے لیے قرآن اندازی کرنی پڑے۔ ہر کوئی کہ مجھے یہاں پڑھنی ہے تو پھر قرآن اندازی ہوگی۔ تو صحابہ کرام ڈھونڈتے رہے کہ وہ یعنی وہ جگہ کون سی ہے۔ تو چونکہ حضرت ہماری ماں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صحابہ کرام کو بتائی کہ یہ جگہ حضور نے بتائی ہے، تو اس لیے نام کیا پڑ گیا؟ استوانائے عائشہ۔ اور اسی سیدھ میں ایک اور پلر ہے، اسی طرح پیچھے کی طرف آئیں، اس کا نام ہے استوانائے توبہ۔ کیا نام ہے؟ اور اس کو کہتے ہیں استوانائے ابی لبابہ۔ توبہ بھی کہتے ہیں، استوانائے ابی۔ حضرت ابو لبابہ، ابی لبابہ، ابا لبابہ، عربی میں 3 طرح استعمال ہوتا ہے۔ تو استوانائے ابی لبابہ جو ہے، یہاں ابو لبابہ نے وہ غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے تھے، تو اپنے آپ کو یہاں پلر سے باندھ دیا تھا اور کہا تھا جب تک حضور نہیں کھولیں گے میں اپنے آپ کو کھولوں گا نہیں۔ تو حضور نے فرمایا جب تک اللہ مجھے حکم نہیں دے گا میں نہیں کھولوں گا۔ تو پھر اللہ نے سورہ توبہ کے اندر ان کو معافی دی اور ان کی توبہ اللہ نے قبول فرمائی۔ حضور نے اپنے دست مبارک سے ان کی رسیاں کھولیں، تو اس کا نام کیا پڑ گیا؟ استوانائے توبہ، استوانائے ابی لبابہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 9 حجرے لگ گئے، تو آپ نے فرمایا عصر کی نماز کے بعد یہ اتنے سارے میرے حجرے کے ساتھ حجرے کیوں لگے؟
تو لوگوں نے کہا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اعتکاف کرنے کی اجازت مانگی، آپ نے اجازت دی، تو ساری ازواج مطہرات نے شوق میں حجرہ لگا لیا، وہ بھی اعتکاف کریں گی۔ تو حضور نے فرمایا سارے حجرے اٹھا دو، اس سال میں اعتکاف نہیں کروں گا۔ پھر اس سال حضور نے اعتکاف نہیں کیا، اور اگلے سال حضور نے قضا کی۔ حالانکہ اعتکاف فرض تو نہیں تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ یہ فرماتے کوئی نفلی نیکی بھی کرو تو پھر ہمیشہ کرو۔ تو حضور نے پھر اگلے سال 20 دن اعتکاف کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ حضور نے حجرے کیوں اٹھا دیے؟ تو اس کی وجہ محدثین نے ایک یہ لکھی ہے کہ حضور اعتکاف کرتے تھے تنہائی کے لیے، اور گھر کا ماحول سے مختلف ماحول ہو۔ اب وہ گھر کا ماحول بن گیا کہ اگر باہر جائیں تو بھی 9 حجرے، اندر آئیں تو بھی 9 حجرے، فرق کیا ہے؟ تو اس لیے پھر حضرت عقید جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال اعتکاف نہیں کیا۔ تو بس میں یہی عرض کروں گا کہ اگر آپ یہاں آئے ہیں تو سیدھی سی بات ہے کہ گھر جیسی نیند نہیں ہوتی، گھر جیسا کھانا نہیں ملتا، گھر جیسا آرام نہیں ہے، تو آپ مشقتیں سہ رہے ہیں، آپ اللہ کی راہ میں تکلیفیں سہ رہے ہیں، تو پھر پورا کا پورا فائدہ اٹھائیں۔ کیا اٹھائیں؟ اپنی زبان پہ تالا لگا لیں، اپنی زبان پہ تالا لگا لیں۔ ایک اپنے پاس کوئی ڈائری چھوٹی سی رکھیں، پیڈ رکھیں، قلم رکھیں، کوئی بہت ضروری بات کرنی ہو تو لکھ کے کر لیں۔ مثلا آپ کے بھائی آئے ہیں، آپ کو کپڑے چاہیے، تو آپ انہیں لکھ کر دے دیں کہ آپ جب رات کو آئیں تو میرا ایک جوڑا کپڑا لے آئیے گا، اور لکھ کے دے دیں۔ اشاروں میں بات کریں، کوشش کریں کھانا کھاتے ہوئے اپنے دوست کے پاس آپ نہ بیٹھیں، نماز پڑھیں تو اپنے دوست کے پاس نہیں پڑھیں، کیونکہ پھر وہ ماحول وہی باہر جیسا ہو جائے گا۔ آپ کو ماحول غار حرا والا چاہیے۔ کون سا ماحول چاہیے؟ غار حرا والا۔ تو آپ کوشش کریں کہ بالکل تنہائی ہو۔ اب یہاں ہلکے میں بیٹھے ہیں، اچھی بات ہے، اب نماز میں ہیں، اچھی بات ہے، اب سحری کے لیے جاتے ہیں، افطار کے لیے جاتے ہیں، وہ تو مجبوری ہے، جانا ہے، لیکن جیسے ہی فارغ ہوئے نا تو کسی سے بات نہیں کرنی، فوراً آئے پہلی صف میں ماشاءاللہ وضو کر کے بیٹھ جائیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، آنکھیں بند کر کے دعائیں مانگیں، اور اپنے آپ کو تنہا تصور کریں، اور کم سے کم بات کریں۔ نہ مسجد میں ہنسنا ہے، نہ زور سے چلا کے بات کرنی ہے، نہ غیر ضروری بات کرنی ہے۔ کچھ ضرورت ہوتی ہے، مثلا مثال کے طور پر آپ کو کوئی چیز چاہیے تو آپ نے کہا مجھے وہ چیز دے دیں، وہ تو ضروری ہے، لیکن آپ اگر دوسری دنیاوی باتیں کریں گے تو فائدے کے بجائے نقصان ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ مسجد میں دنیا کی بات کرنے سے 40 سال کی عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو آپ میں سے کتنوں کی عمر ہی 40 سال نہیں ہے، اور اگر 40 سال ہو بھی تو یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ تو ایک دنیا کی بات کرنے سے 40 سال کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ مسجد میں ہنستے ہیں تو قبر میں اندھیرا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ وضو خانے پر بیٹھ کر باتیں نہیں کرنی، واش روم میں باتیں نہیں کرنی، باہر بیٹھ کے باتیں نہیں کرنی، نیچے کھانا کھانے جائیں تو یہ نہیں کہ گھر کے اندر ہم کرتے ہیں، کھانا کھا کے پھر آدھا گھنٹہ گپ شپ مارتے ہیں، یہ نہیں، بس گئے خاموشی کے ساتھ آپ نے اچھی طرح خاموش رہ کر 10 منٹ میں، 15 منٹ میں، 20 منٹ، کتنی دیر لگتی ہے کھانا کھانے میں؟ جی کتنی دیر لگتی ہے؟ 20 منٹ لگے گی، چبا چبا کے کھائیں گے تبھی 20 منٹ۔ اور کھانے کے دوران بھی کوئی بات نہیں کرنی، کھانے کے دوران بھی کوشش کریں خاموش رہیں، اور جناب کوئی ضروری بات ہے تو وہ کر لی، کھانا کھایا فوراً اٹھ گئے۔ یہ نہیں کہ کھانا کھانے کے بعد چوپال لگی ہوئی ہے، سب دوست مل کر بیٹھے ہوئے ہیں، پھر کھانے پہ تبصرہ ہو رہا ہے، پھر کہہ رہے ہیں کل کے کھانے میں تو نہاری منگا دے، وہ فلاں کی نہاری بہت اچھی ہے، تو جناب وہ کہے وہاں سے بریانی منگا دے، آج بریانی کھانے کا دل ہو رہا ہے، اچھا جناب پائے کھانے کا دل ہو رہا ہے۔
تو یہ کھانے کا دل ہو رہا ہے، تو یار جو تمہارے گھر سے جو کھانا آیا تھا کیا لذیذ تھا، وہ دوبارہ بولو گھر والوں کو، بڑے اچھے پراٹھے بنائے تھے، شہری میں پراٹھے اور انڈے کھانے، یہ ساری چیزیں کرنی تھی، تو پھر ہم گھر سے آئے کیوں؟ گھر میں مزے کرتے۔ تو یہاں مزے کرنے نہیں، ہم جہاد کرنے آئے، یہاں مجاہدہ کرنے آئے، ہم اپنے نفس کو کچلنے آئے۔ تو کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں، کھانا کھایا اور کھانے کی دعا پڑھی اور پھر اپنے کام پہ وضو کیا۔ اگر آرام کا وقت ہے آرام کریں، اور اگر آرام نہیں کرنا، آرام کا وقت نہیں ہے تو پھر اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ پھر شیڈول کو فالو کریں، جدول کو فالو کریں۔ دیکھیں، آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد سونے کا وقفہ ہوتا ہے۔ بعض ہمارے احباب جو ہیں اشراق چاش کے بعد سوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ سونے کے لیے گئے تو یہ آپ کو پتہ ہے فطرت ہے ہماری، اگر سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے، 1 گھنٹہ پہلے ہم خاموش نہ رہیں تو نیند اڑ جاتی۔ آپ کو اچھی نیند چاہیے ہونا، تو مثلا آپ کا سونے کا ٹائم ہے بالفرض 6:30 بجے، مثال دے رہا ہوں، تو آپ 5:30 سے لے کر 6:30 بجے تک بات نہیں کرو تو نیند آئے گی 6:30 بجے۔ اب ہوتا کیا ہے، ہمارے معتکفین 6:30 بجے، 6:45 بجے سونے کے لیے جاتے ہیں، تو 15 منٹ دل چاہتا ہے بات کر لیں، جب 15 منٹ بات کرتے ہیں نیند اڑ جاتی ہے۔ اب نیند نہیں آتی، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر نیند آتی کب ہے پتہ ہے؟ پھر نیند 1 گھنٹے کے بعد آئے گی، دیر سے آئے گی، پھر آپ کو تراویح میں نیند آئے گی، پھر حلقوں میں نیند آئے گی۔ آج تو آپ تھکے ہوئے ہیں نا، آج تو سارا دن آپ نے کام کیا، آپ آ گئے، ابھی تو آپ کی نیند جو ہے وہ ڈسٹرب ہے۔ لیکن اگر آپ ابھی رات میں نیند کر لیں گے تو صبح نیند آئے گی؟ آپ کو نہیں آئے گی۔ جب صبح نہیں آئے گی تو پھر رات کو نیند آئے گی، تو آپ کا روٹین نہیں بنے گی۔ تو آپ کو آج رات کوشش کرنی ہے کہ فجر پڑھ کے سوئیں، تاکہ آپ فجر سے لے کر ظہر تک اچھی نیند ہو جائے، پھر آپ کا شیڈول سیٹ ہو جائے گا۔ تو سونے کے وقت سونا ہے، کھانے کے وقت کھانا ہے، اور قرآن پاک پڑھنے کا ٹائم ہے تو قرآن پاک پڑھیں، درس کا ٹائم ہے درس سنیں، ذکر الہی کریں۔ سب سے آپ کے لیے جو بہترین اس میں عمل ہے نا اعتکاف میں، جس سے رب کا قرب ملے گا، وہ ہے تنہائی میں رب سے دعا کرنا۔ بالکل، اگر آپ باتیں نہیں کریں گے، کم سے کم باتیں کریں گے تو ذہن میں یکسوئی آئے گی، پھر جب آپ دعا کرنے بیٹھیں گے تو آپ کو رونا بھی آئے گا۔ بس جب اپنی مادری زبان میں، اردو میں یا جو بھی زبان ہے، اس میں جب بندہ اللہ سے یکسوئی سے مانگتا ہے نا، اس میں اس کی توجہ پھر اللہ کی طرف ہو جاتی ہے۔ نماز میں خیالات ادھر ادھر جا سکتے ہیں، لیکن دعا میں پھر کتنے مسائل ہیں، کتنے لوگوں نے آپ کو دعا کا کہا ہے، پھر آپ کے گھر کے مسائل ہیں، ماں باپ کے مسائل ہیں، بیوی بچوں کے مسائل ہیں، کاروبار کے مسائل ہیں، اس دل کے مسائل ہیں، گناہوں کے مسئلے ہیں، تو یہاں سے سب حل کرا کے جانا ہے۔ اعتکاف کے معنی ہے دھرنا دینا۔ اعتکاف کے معنی کیا ہے؟ دھرنا دینا۔ معتکف اللہ کے دربار میں وہ دھرنا دیتا ہے، کہتا ہے 10 دن تک بیٹھا ہوں، سارے کام کروا کے جاؤں گا۔ یہ ہے اعتکاف کے معنی۔ تو انشاءاللہ تعالی بڑی برکتیں ملیں گی، بڑا کرم ہوگا جب آپ اس طرح اعتکاف گزاریں گے، اور پھر آپ جب باہر نکلیں گے نا تو آپ کے چہرے پہ نور آ جائے گا، اعتکاف کا نور۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم اسکول لائف میں تھے تو ہم کورنگی میں رہتے تھے۔ میں نے کورنگی میں سمجھیں کہ 3ری جماعت تک میں نے تعلیم وہیں ہے یعنی حاصل کی کورنگی میں، پھر میں یہاں پر آیا۔ تو ہم جو 3ری کلاس میں تھے، 2ری کلاس میں تھے، تو ہم کیا کرتے تھے کہ اس وقت پوری مسجد میں ایک بندہ اعتکاف کرتا تھا۔ یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہے، اب اعتکاف میں مسجد بھری بھی ہوتی ہے، نوجوان اعتکاف کرتے ہیں، اچھی بات ہے۔ لیکن ایک اس کا مائنس پوائنٹ بھی ہے کہ اب مسجد کو مچھلی مارکیٹ بنا دیا لوگوں نے، کہ اعتکاف اتنے سارے لوگ کرتے ہیں تو پھر ادب نہیں کرتے، بے ادبی کرتے ہیں، یہ بھی نقصان ہے۔ لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ نوجوان اور کئی کاروباری لوگ بھی اعتکاف کی طرف مائل ہوئے۔
تو اس زمانے میں ہر مسجد میں 1 یا 2 آدمی بیٹھتے تھے. عید کے دن ہم اس سے ملاقات کرتے تھے بچپن میں، تو پتہ ہم کسی سے پوچھتے نہیں تھے، ہمیں اس آدمی کی شکل بتا دیتی تھی یہ معتکف ہے. اتنا نور ہوتا اس کے چہرے پہ، کیونکہ کوئی بھی مسجد میں نہیں ہوتا، اور اس زمانے میں اکیلا اعتکاف کرنا بڑا مشکل تھا. اور جو بڑی راتیں ہوتی تھی اس میں مسجد بند ہوتی تھی، صرف 27ویں شب کو کھلتی تھی مسجد. تو اکیلا وہ مسجد میں رات کو بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرو. پھر وہ اعتکاف بھی ایک بندہ کرتا، لیکن کیسا کرتا تھا پتہ ہے؟ پورے اعتکاف کے اندر وہ ایک بات نہیں کرتا تھا. ان کا نظریہ تھا کہ اعتکاف میں بات نہیں ہو سکتی، وہ بات نہیں کرتے تھے. بس ایک حجرہ لگا ہوتا، اس میں بیٹھ کے قرآن پاک پڑھتے رہتے، ذکر کرتے رہتے، دعا کرتے رہتے. اور کسی کو کوئی چیز منگانی ہوتی تو اشارے سے کرتا. تو اب بتائیں 10 دن تک بندہ بات نہ کرے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ سے دعائیں مانگے، اپنے گناہوں سے معافی مانگے، تو اس کا چہرہ چمک ہی جائے گا کہ نہیں؟ اور آج بتائیے اعتکاف کے بعد کوئی فرق نظر آتا ہے؟ نہ تو چہرے پہ فرق آتا ہے، نہ دل میں فرق آتا ہے، اور نہ ہی اعتکاف کے بعد زندگی میں فرق آ رہا ہے. تو انشاءاللہ میری خواہش ہے آپ ضرور عمل کریں گے. انشاءاللہ اس سال آپ کو ایسا اعتکاف گزارنا ہے کہ چہرہ بھی روشن ہو، دماغ بھی روشن ہو، دل بھی روشن ہو، سینہ بھی روشن ہو. کہ انشاءاللہ کون کون عمل کرے گا؟ انشاءاللہ. چلو انشاءاللہ تعالی اب ہم سورہ واقعہ کریں گے، اور ابھی 1:45 بجے، تو میں کوشش کروں گا کہ سورہ واقعہ کا جو درس ہے نا وہ 2:45 بجے مکمل ہو جائے. لیکن آپ میں سے کئی بھائیوں کو نیند آ رہی ہوگی، تو جس کو نیند آ رہی ہے اس کو اجازت ہے کہ وہ وضو کر کے آ جائے. تو میں درس شروع کرتا ہوں. تو اس میں کوئی جو ہے معیوب بات نہیں ہے، ناراض ہونے والی بات نہیں ہے. اگر کسی بھی بھائی کو نیند آ رہی ہے تو وہ اٹھ کے جائے، وضو کر لے. جب وہ چلے گا اور وضو کر کے آئے گا تو انشاءاللہ نیند اٹھ جائے گی. اور جب واپس آئے نا وضو کر کے، تو اللہ سے دعا مانگنی کہ اللہ آج مولا علی کی رات ہے، آج سینہ کھول دے اور سورہ واقعہ کے نور سے، قرآن کے نور سے میرا سینہ روشن کر دے. تو اگر کسی بھائی کو نیند آ رہی ہے تو وہ اس طرح کر لیں. ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبداللہ ما ضاق امر الا وفرجہ اللہ. پھر درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبداللہ ما ضاق امر الا وفرجہ اللہ. ذرا باواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبداللہ ما ضاق امر الا وفرجہ اللہ. والد و والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. محمد طاہر کے بھائی کا آج ابھی انتقال ہو گیا، جو کہ ہماری مسجد کے معتکف ہیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور ان کے جتنے بھی لاحقین ہیں اللہ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ واقعہ مکی صورت ہے. ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا. قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 56، اور قرآن پاک کے نزول کے اعتبار سے، نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 46. اس میں 96 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، یعنی قیامت. لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں قیامت اگر سچی ہے تو کب آئے گی؟ تو فرمایا قیامت آ جائے گی جب لوگ اپنی آنکھوں سے یعنی قیامت کو دیکھ لیں گے، اس وقت پھر انکار نہیں کر سکیں گے. لیس لوقعتها کاذبہ، اس وقت اس کے ہونے میں کسی کو انکار کی گنجائش
نہ ہوگی۔ خافضۃ الرافعہ، خافضہ کے معنی ہے قیامت کسی کو ذلیل کر دے گی، اور رافعہ کے معنی ہے کسی کو قیامت بلند و بالا کر دے گی۔ دنیا میں غریب آدمی، مسکین آدمی جس سے کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے، ہو سکتا ہے قیامت کے دن وہ نیک ہوگا تو قیامت کے دن جائے گا، اللہ اسے عظیم سواریوں پر بٹھا کر جنت میں لے جائے گا، تو لوگ کہیں گے اچھا یہ اتنا عزت والا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اور کوئی ایسا آدمی ہوگا جس کی لوگ بڑی عزت کرتے ہوں گے، بڑا مالدار، لیکن گناہ کیے ہوں گے اور گناہوں کی وجہ سے ایمان ضائع ہو چکا ہوگا، تو قیامت کے دن ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ یا اللہ ہمیں قیامت کی شرمندگی سے بچا، قیامت کی ذلت و رسوائی سے بچا۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین کانپے گی تھر تھرا کر، ہلکا سا جھٹکا آتا ہے نا چند سیکنڈ کا، کہتے یہ ہیں کہ وہاں پر 1 منٹ کا زلزلہ آیا۔ زلزلہ 1 منٹ کا نہیں ہوتا، زلزلہ تو ہوتا ہے چند سیکنڈ کا، باقی لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کیونکہ ہلتی ہے نا زمین، تو آہستہ آہستہ ہلتی رہتی ہے، تو چند سیکنڈ کے زلزلے میں لاکھوں کی آبادی تباہ ہو جاتی۔ تو قیامت میں جب زلزلہ آئے گا، یعنی جب سور پھونکی جائے گی، تو زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین کانپے گی تھر تھرا کر۔ وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے چورا چورا ہو کر۔ فکانت ہباء منبثا، تو پہاڑ ہو جائیں گے جیسے روزن کی دھوپ میں غبار کے باریک ذرے پھیلے ہوئے۔ اب کبھی بیٹھے ہوں گھر میں اور کھڑکی سے دھوپ آ رہی ہو، تو آپ نے اس دھوپ کی روشنی میں دیکھا ہے باریک ذرے اڑ رہے ہوتے ہیں، کتنے باریک ہوتے ہیں، اس کو پکڑ سکتے ہیں؟ ان کا سایہ ہوتا ہے، اتنے باریک ہوتے ہیں، سایہ بھی نہیں ہوتا اور پکڑ بھی نہیں سکتے۔ تو اس طرح بڑے بڑے پہاڑ اڑ رہے ہوں گے سور کی ہیبت سے، اتنی ہولناک ہوگی قیامت کی سور۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، پھر تم 3 قسم کے ہو جاؤ گے۔ یہاں تو بڑی کیٹیگریز ہیں نا، کسی بھی سرکاری محکمے میں جائیں تو جناب یہ 22 گریڈ سے لے کر 10 گریڈ تک ہے، کوئی 5 گریڈ کا بھی ہوتا ہے، تو یہاں تو 22 اقسام ہو گئی۔ ایک سرکاری محکمے میں 22 یا 25 گریڈ ہیں، تو وہاں صرف 3 گریڈ ہیں۔ اصل میں گریڈ تو 2 ہی ہیں، باقی ایک تو تباہی اور بربادی، وہ برباد لوگ ہوں گے۔ تو فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، تمہارے 3 گروہ بن جائیں گے قیامت کے دن۔ ادھر کوئی انجینئر، ڈاکٹر اور یہ کچھ نہیں چلے گا، وہاں تو 3 گروہ ہوں گے۔ ایک گروہ وہ ہوگا جس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کے نامہ اعمال میں گناہ بھی ہوں گے لیکن نیکیاں زیادہ ہوں گی۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، تو سیدھے ہاتھ والے، داہنے ہاتھ والے۔ ما اصحاب المیمنہ، کیا شان ہے داہنے ہاتھ والوں کی۔ ہمارے یہ عرفات ہیں، اللہ ان کو خوب برکتیں دیں، بڑے خوشی خوشی آئے میرے پاس اور کہنے لگے استاد صاحب آپ کو میں خوشخبری سناتا ہوں، ماشاءاللہ تنظیم میں دور حدیث میں پورے پاکستان میں 3 نمبر پر آئے۔ تو بتائیے کہ یہ ایک امتحان میں کامیابی کی خوشی کیسی ہوتی ہے، حالانکہ آگے بھی بہت سے امتحان ہیں، اور وہ تو فائنل امتحان ہے۔ قیامت کے امتحان کے بعد کوئی امتحان ہے؟ اور جنت میں جانا ہے پھر ہمیشہ ہمیشہ، پاس ہو گئے نا، اب تو کوئی ٹینشن ہی نہیں، کروڑوں اربوں خربوں سال سے زیادہ جنت میں رہنا ہے۔ تو کتنے خوش ہوں گے جس کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال میں ملا، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملا، کیا پتہ چلا وہ جنتی ہے۔ وہ اصحاب المشأمہ، اور وہ دوسرا گروہ ہوگا جس کو نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا۔ ما اصحاب المشأمہ،
جن کو نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا وہ سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ الٹے ہاتھ والوں کی دو قسمیں، ایک تو کافر ہیں کہ جن کا خاتمہ کفر پر ہوا ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور ایک مومن ہے لیکن گناہگار ہیں، گناہ زیادہ ہیں نیکیاں کم ہیں، تو نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا۔ تو اگر مسلمان ہے، گناہ زیادہ ہے نیکیاں کم ہیں، تو الٹے ہاتھ میں ویسے ہی نامہ اعمال دے دیں گے، اور کافر ہے جس کا خاتمہ کفر پر ہوا تو اس کا سینہ توڑ کر الٹا ہاتھ پیچھے نکالا جائے گا اور پیچھے سے دیں گے۔ والسابقون السابقون، تیسرا گروہ وہ ہے جو بلا حساب و کتاب جنت میں جائے گا۔ انہوں نے گناہ کیے ہی نہیں ہوں گے، یا اگر کیے ہوں گے تو سچی توبہ کر چکے ہوں گے، توبہ کے بعد پھر مرنے سے پہلے توبہ کی ہوگی، اور پھر دنیا سے ایسے گئے ہوں گے کہ نامہ اعمال میں گناہ ہی نہیں، وہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ والسابقون السابقون، تو نیکیوں میں آگے بڑھنے والے جنت میں پہلے جانے والے ہیں۔ اب ان کی شان، اولئک المقربون، اگر ہمیں سابق میں داخل ہونا ہے نا تو بڑا آسان طریقہ، آج بڑی مبارک رات ہے، ہو سکتا ہے شب قدر ہو، ہم اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں۔ یا اللہ ہم گناہوں پہ شرمندہ ہیں، اتنی گندی ہم نے زندگی گزاری، یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، اور اب ہمارا پختہ ارادہ ہے، اب ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے۔ پھر پورے اعتکاف میں رو رو کے یہی دعا کریں، یا اللہ تو گناہوں سے بچنے پر استقامت دے دے، گناہوں سے مجھے نفرت دے دے، دعا تو قبول ہوگی نا۔ پھر انشاءاللہ تعالی گناہ سے توبہ بھی کر لیں گے، اور اللہ ایسا کرم کرے گا کہ پھر پاکیزہ زندگی گزاریں گے، تو مصطفیٰ کریم کے صدقے میں اللہ کرم فرمائے گا۔ مولا علی کی رات ہے، اللہ چاہے تو ہمیں سابقون میں داخل فرما دے، اس کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ اولئک المقربون، وہی اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہیں، فی جنات النعیم، چین کے باغات میں ہوں گے، سلۃ من الاولین، پہلے لوگوں میں زیادہ ہیں، یعنی بہت بڑا گروہ ہے جو سابقون میں سے ہے، وہ قلیل من الآخرین، اور آخر زمانے میں چند لوگ ہوں گے۔ تو آخر زمانہ ہے نا، اب نیک لوگ کم ہیں، اگر ہم لوگوں کے مطابق چلیں گے تو تباہ ہو جائیں گے، ہمیں تو اسلام کے مطابق چلنا ہے۔ 85%، 85% تو دنیا میں کافر ہیں، بچے کتنے؟ 15% مسلمان ہیں۔ اگر ہم 85% کافروں کے پیچھے چلیں گے تو تباہ ہو جائیں گے، ہمیں تو مسلمانوں کے پیچھے چلنا ہے۔ پھر 15% مسلمانوں میں سے، یہ 15% جو مسلمان ہیں ان کی تعداد بنتی ہے 160 کروڑ، کتنے؟ 160 کروڑ مسلمانوں میں سے صرف 1% نمازی ہیں جو 5 وقتہ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، اور آپ یہ تو 1% نمازی کی بات کر رہا ہوں، ایسا بندہ ڈھونڈے نا جو گناہ نہیں کرتا اور حرام سے بچتا ہے، گناہ کبیرہ سے بچتا ہے، اور فرائض پر عمل کرتا ہے، واجبات و سنت مؤکدہ ادا کرتا ہے، تو مسلمانوں میں یہ 0.00001% شاید ہوں گے، یعنی 10 لاکھ میں سے کوئی ایک ملے گا آپ کو جو مکمل شریعت کا پابند ہے۔ ہمیں اسی کے نقش قدم پر چلنا ہے، فیشن پہ نہیں چلنا، لوگ کیا کر رہے ہیں اس پہ نہیں چلنا۔ سابقون تو ایک ہی ہوگا نا، یعنی اگر سابقون دیکھیں سب سے ہائی کوالٹی سابقون کی ہے تو وہ آپ کو ملیں گے 10 لاکھ میں سے ایک بندہ، کتنے ملیں گے؟ تو ہمیں اسی کے پیچھے چلنا ہے، اسی کی تقلید کرنی ہے، اس کے جیسا بننا ہے، انشاءاللہ، کہیے انشاءاللہ۔ تو جب یہ بات سمجھ لی تو اب ہمیں کیا کہ دنیا داڑھی منڈاتی ہے، بے پردگی کرتی ہے، حرام کماتی ہے، ملاوٹ کرتی ہے، ہمیں ان سے کیا لینا دینا؟ ہم تو جنتیوں کے راستے پہ چلتے ہیں، ہم تو کس کے راستے پہ چلتے ہیں؟ علی سرر موضونہ، ایسے تختوں پر بیٹھے ہوں گے جو
ہیرے جواہرات سے وہ سجے ہوئے ہوں گے. متقین علیہ متقابلین، ان پر تکیہ لگائے آمنے سامنے سکون سے بیٹھے ہوں گے. یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے ارد گرد ایسے خوبصورت بچے خادم جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، خوبصورت ہی رہیں گے، وہ ان کی خدمت کے لیے گھوم رہے ہوں گے. میں نے ایک فیکٹری دیکھی، اس میں 3000 ملازمین کام کر رہے تھے. آپ کو کیا لگا بڑی ہوگی نا فیکٹری؟ بڑی ہوگی نا فیکٹری. اچھا اگر کوئی ایسی فیکٹری ہو جس میں 30,000 ملازم کام کرتے ہو تو اور بڑی ہوگی. اور جہاں 80,000 ملازمین کام کریں وہ کتنی بڑی جگہ ہوگی. تو جنت میں جو ادنا جنتی ہوگا، جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، سب سے ادنا ہوگا، اس کو 80,000 خدام ملیں گے. اور جگہ کتنی ملے گی جنت میں؟ ایک پلاٹ حاصل کیا جناب 1000 گز کا، کتنا مشکل ہے. اور 10,000 گز کا پلاٹ ہو تو زیادہ مہنگا ہے. اور 1,00,000 گز کا پلاٹ ہو تو، اگر 10 لاکھ گز کا ہو تو ہم کہیں ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں کہ ہم لے سکتے ہیں، کبھی خواب میں بھی ہمارا تصور نہیں نکلا. ٹھیک ہے نا؟ یہ بار بار اٹکتا. ٹھیک ہے، تو جنت کا پلاٹ کتنا بڑا ہے؟ ادنا جو جنتی نا، ادنا جنتی، اس کا عالم یہ ہے کہ کتنے ملک ہیں پوری دنیا میں؟ تقریباً 190 ممالک ہیں پوری دنیا میں. کتنے ہیں؟ اب گوگل پہ سرچ کرے تو 189 آتے ہیں ملک. تو 190 ہیں پوری دنیا میں ملک. کتنے بر اعظم ہیں؟ 7 بر اعظم. اور کتنے افراد رہتے ہیں اس دنیا میں؟ 700 کروڑ. 7 ارب یعنی 700 کروڑ. اور کہتے ہیں اگر نئی مردم شماری ہوئی تو اس سے اوپر ہوں گے. 700 کروڑ انسان اس دنیا میں رہتے ہیں. وہ یہ 700 کروڑ والی جو جگہ ہے نا، یہ اکیلے ایک جنتی کے لیے ہوگی. اور اتنی نہیں ہوگی، اس سے 10 گنا بڑی جگہ. یعنی 7,000 کروڑ افراد جہاں رہ سکیں، اتنی بڑی جگہ ایک جنتی کو اللہ دے گا. اتنی بڑی جگہ. اور وہ بھی جنتی کون سا ہوگا؟ سب سے آخر میں جنت میں جائے گا اور سب سے ادنا ہوگا. تو جو اعلیٰ ہوں گے ان کی کیا شان ہوگی. اب بتائیے، اتنی بڑی جنت چھوڑ کر یہ دنیا، اتنی ذلیل دنیا کے پیچھے بھاگنا چاہیے؟ گناہ کرنے چاہیے؟ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ، یہ خدام اکواب، گلاس لے کر گھوم رہے ہوں گے، پیالے. اباریق، جگ لے کر گھوم رہے ہوں گے، اور اس جگ میں قسم قسم کی نعمتیں ہوں گی. ادھر 10 ملازمین ہوں نا. شاہ صاحب آپ کے ماتحت کتنے کام کرتے ہیں؟ اگر 15 آدمی کام کرتے ہیں نا، بندے سے پوچھیں ان سے، آدمی پاگل ہو جاتا ہے. کام لینا آسان کام نہیں ہے. گھر میں ایک ماسی ہے تو ہماری گھر کی خواتین آدھی پاگل ہو جاتی، اور اگر 4 ماسیاں ہیں تو وہ نفسیاتی مریض ہو جاتی. ملازمین سے کام لینا آسان ہے تو کتنے ہزار خدام ہوں گے؟ 80,000. تو خدام کو کچھ کہنا تھوڑی ہوگا. جنت میں جو ہمارے دل میں آئے گا خدام اللہ کی عطا سے جان لیں گے. جو چیز چاہیے وہ خود پیش کر دیں گے. بیٹھے بیٹھے دل میں خیال ہوا آج یہ پینا ہے، ابھی یہ پینا ہے، تو فوراً اچھا کسی سے کہیں جناب اب پانی دے دیں، تو کہتے ہیں یار اتنا نہیں، تھوڑا کم کرو، تو بالکل کم کر دیتا ہے. نہیں تھوڑا اور بڑھاؤ، کتنا سمجھانا مشکل ہوتا ہے. تو وہ جتنی ہمیں مقدار میں کوئی چیز چاہیے ہوگی، نہ ایک ذرہ کم، نہ ایک ذرہ زیادہ، نہ ایک قطرہ کم، نہ ایک قطرہ زیادہ، فوراً پیش کر دیں گے. ہر وقت خدمت کے لیے تیار. آج کل 4 ملازم ہو، 15 ملازم آپس میں لڑتے ہوتے ہیں. یہ جنتی خدام لڑیں گے تو نہیں، اور نہ نافرمانی کریں گے. بالکل ہمارے فرما بردار اور ہماری خدمت کے لیے تیار. جو دل میں خیال ہے فوراً پورا کیا. وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، نگاہوں کے سامنے بہتی شراب کے جام. وہ شراب طہور ہوگی.
پاکیزہ شراب، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، نہ تو اس کو پینے سے سر میں درد ہوگا، نہ ہوش میں کوئی فرق آئے گا. وہ فاکہۃ مما یتخیرون، اور جیسے پھل میوے چاہیے ہوں گے، جو چاہیں گے، جیسا پسند کریں گے وہ ملے گا. آپ کو شوق ہو جائے بادامے کھانے کا، آپ کو شوق ہو جائے اخروٹ بادام پستے کھانے کا، دن رات کھاتے رہیں تو ڈاکٹر کہے گا کولیسٹرول بڑھ گیا، آپ کا بڑھ جائے گا نا کولیسٹرول. اچھا فروٹ زیادہ کھا لیں تو گردے میں پتھری ہو جاتی ہے. کوئی بھی چیز دنیا میں زیادہ چلتی نہیں ہے، آدمی بیمار ہو جاتا ہے. لذیذ غذائیں عام طور پر مرغن ہوتی ہیں، جو مرغن غذائیں کھاتے ہیں وہ کتنے بیمار ہوتے ہیں. لیکن وہاں کچھ نہیں ہوگا، جتنے پھل کھانے، جتنے میوے کھانے، جتنے خشک میوے کھانے کھاؤ. اور وہاں جو میوے ہوں گے، وہاں کا جو اخروٹ ہوگا دنیا کے اخروٹ سے مختلف ہوگا. اچھا یہاں آپ کو شدید بھوک لگی ہو، افطار کے وقت سحری کے وقت کھانا رکھ دیں، اور یہاں پر آ کر کوئی بریانی رکھ دے، بروسٹ رکھ دے، یا کوئی ایسی چیز جو آپ کو پسند ہو، تو شروع میں پہلا لقمہ کیسا لگتا ہے؟ مزہ آ جاتا ہے. پھر پیٹ سے زیادہ کھا لیتے ہیں، اتنا کھا لیتے ہیں یہاں تک بھر جاتے ہیں. پھر ایسی حالت ہوتی ہے کہ کوئی ہمیں مفت بھی کھلائے تو کھانے کے لیے تیار نہیں، بہت کھا لیا ہٹاؤ ادھر سے، پھر دیکھنے کا دل نہیں چاہتا. یعنی پہلے لقمے میں لذت ہے، اور آہستہ آہستہ لذت کم ہوتی جاتی. جنت میں الٹا، پہلے لقمے میں لذت بہت، دوسرا لقمہ کھائیں اور لذت، تیسرا کھائیں اور لذت، جتنا کھاتے جائیں بڑھتے جائے. یہاں تو پیٹ میں درد، یہاں تو موٹے ہو گئے. وہاں جتنا بھی کھائیں گے خوشبودار پسینہ آئے گا، خوشبودار ڈکار آئے گی، سارا کھانا ہضم. کتنے مزے، سبحان اللہ. اچھا یہاں پر اگر کوئی شخص یہ کرے، وہ کہے کہ دسترخوان پر ماشاءاللہ ہمارے یہاں پر ولیمہ ہے اور اس میں 50 ڈشیں ہیں، کتنی؟ تو یہ کہے کہ یہ 50 یا 70 جو ڈشیں ہیں نا، سب کو میں مکس کر دیتا ہوں، بریانی، قورمہ، نہاری، زردہ، حلوہ جناب، اور جتنی چیزیں نا سب مکس. تو یہ نئی چیز بن جائے گی، نہ بریانی ہوگی، ذائقے واقع سب ختم، اور شاید الٹی آ جائے ہمیں. لیکن جنت میں ایک لقمے میں 70 کھانے ہوں گے، 70 کھانوں کے مزے، اور ہر کھانے کا مزہ دوسرے سے جدا ہوگا. ہر ایک کا ٹیسٹ الگ محسوس ہوگا. ہر لقمے پر آپ کی لذت ہماری بڑھتی جائے گی انشاءاللہ. وہ اللہ. اچھا پھر جنت کی کسی نعمت کو فنا نہیں ہے. ہم نے درخت دیکھا تو ہم نے اشارہ کیا، ہماری مرضی ہے. ہم نے اگر جنت میں مثال کے طور پر سیب دیکھا، ہمارا دل چاہے کہ سیب ابھی میرے سامنے آئے تو سامنے ہوگا، ہم چاہیں اوپر سے گرے تو اوپر سے گرے گا، ہم چاہیں درخت خود چل کے آئے جھک جائے تو وہ جھک جائے گا، جیسا ہم چاہیں گے. میرے استاد محترم امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی ایک واقعہ سناتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی بزرگ ہیں، یہ بیان کر رہے تھے مسجد کے صحن میں، اور صحن میں ایک شہتوت کا درخت بھی لگا ہوا تھا. آپ نے فرمایا جنت کے درخت اتنے بڑے ہیں کہ اس پر چڑھنے میں 500 سال لگیں اور اترنے میں 500 سال، اور سایہ اتنا بڑا ہوگا کہ کوئی آدمی گھوڑے پر بیٹھ کر گھوڑا دوڑاتا رہے تو 100 سال میں بھی سائے سے نہ نکل سکے، اتنا بڑا سایہ. تو اب دیہاتی آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضرت ہمیں سیب توڑنا ہوتا ہے تو درخت پہ چڑھتے ہیں، سیب توڑ کے نیچے آ جاتے ہیں، کھا لیتے ہیں. تو جنت میں سیب کھانے کے لیے اوپر چڑھیں گے، 500 سال میں ایک سیب لینے کے لیے اوپر جائیں گے، پھر 500 سال میں نیچے جائیں گے، تو 1000 سال میں ایک سیب، یہ تو بہت بڑی سزا ہو جائے گی. تو حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی ہنس پڑے اور فرمایا تو بڑا نادان ہے، یہ تو میں سائنس بتا رہا ہوں، چڑھنے کی ضرورت تھوڑی ہوگی. دیکھ یہ شہتوت کا درخت ہے نا، تو جنتی بس سمجھ تو یہاں جنتی بیٹھا ہوا ہے، وہ شہتوت کا درخت، وہ یوں اشارہ کرے گا نا
تو درخت چلنا شروع ہو جائے گا، جھک جائے گا. تو شہتوت کا درخت چلنے لگا. تو آپ نے فرمایا تو کیوں چل رہا ہے، تو کھڑا رہے، میں تو اس کو مثال سمجھا رہا ہوں، میں نے تجھے چلنے کا حکم نہیں دیا. تو استاد صاحب فرماتے تھے کہ جنتی کو اللہ جنت میں جو اختیار دے گا اللہ کے ولی کو دنیا میں بھی دیتا ہے، لیکن وہ اپنے اختیار کو، اپنی کرامتوں کو چھپاتے ہیں. ایک ہیں شیخ نبہان حلب کے اندر، گاڑی میں جا رہے تھے، پیٹرول ختم ہو گیا. اس کا پیٹرول کا کانٹا جو ہے خراب تھا، وہ سمجھا پیٹرول ہے لیکن پیٹرول ختم ہو گیا صحرا کے اندر. تو ڈرائیور نے کہا، یعنی جو بھی آدمی تھا چلانے والا، اس نے کہا شیخ یہ پیٹرول تو ختم ہو گیا، اب دور دور تک پیٹرول پمپ نہیں ہے. تو حضرت نے کیا کیا، وہ گاڑی کی جو چابی تھی نا اس کو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور گھمائی تو گاڑی سٹارٹ ہو گئی. فرمایا چلاؤ. وہ چلاتا رہا، پیٹرول پمپ آیا. اس کا دل ہوا کہ میں گھر پہنچ جاؤں بغیر پیٹرول کے. جب اتنی بڑی کرامت چل رہی ہے نا، دلوانی کی ضرورت کیا ہے. تو یہ پیٹرول پمپ سے آگے جانے لگا تو گاڑی بند ہو گئی. 75 کلومیٹر بغیر پیٹرول کی گاڑی چلی، یا پتہ نہیں 100 کلومیٹر، وہاں جا کے بند ہو گئی. تو اس نے کہا حضرت اتنا چلائی، اب پیٹرول پمپ کے سامنے کیوں بند کر دی؟ آپ نے فرمایا کہ مفت میں چلاتا رہے گا، وہ تو مجبوری تھی تو میں نے چلا دی، اب چل پیٹرول بھرا. اللہ تعالیٰ نے تجھے پیسے دیے ہیں، سبب دیا تو سبب کو اختیار کر. تو اللہ کے ولی جو ہیں بہت اختیار رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے حکم سے وہ اظہار کرتے ہیں. ارشاد فرمایا وَاللَّحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، پرندوں کا گوشت جو ان کا دل چاہے. یہاں تو اگر پرندے کا شکار کریں کتنا مشکل ہے، بٹیر کو اور تیتر کو اور جناب دیگر پرندوں کو شکار کرتے کرتے بندہ ادمو ہو جاتا ہے. اور مچھلی شکار کرنے والوں کو دیکھیں وہ جال لے کر بیٹھے ہی ہوتے ہیں. وہاں ایسا نہیں ہوگا، وہاں تو اس کی نظر پڑی کسی پرندے پر، کتنا خوبصورت پرندہ ہے، مجھے اس کا قیمہ کھانا ہے بھنا ہوا. دل میں سوچا تو سامنے وہی قیمہ موجود ہوگا. اچھا وہاں کی نعمت کو زوال نہیں ہے، وہ کھاتے ہوئے اوپر دیکھے گا تو وہی پرندہ اڑ بھی رہا ہوگا. سیب کی خواہش کرے گا، سیب جہاں موجود ہوگا، اوپر دیکھے گا تو وہاں بھی لگا ہوا ہوگا، کیونکہ جنت کی کسی نعمت کو زوال نہیں. وَحُورٌ عِین، بڑی آنکھ والی حوریں، کَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، جیسے چھپے رکھے ہوئے موتی. سیپی ہوتے ہیں نا، سیپی سے موتی نکلتا ہے. سمندر میں یہ بعض اوقات 100 سال کے بعد، کسی کو 50 سال کے بعد ہاتھ میں آتا ہے، لیکن جب موتی نکالیں تو بالکل صاف اور شفاف، وہ میلا بھی نہیں ہوتا. تو جنتی جو عورتیں ہیں وہ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی وہ جوان ہی رہیں گے. بلکہ ہر جنتی، جنت میں جانے والے کی ہر ایک کی عمر معلوم ہوگی 30 سال یا 33 سال. عمر میں اضافہ نہیں ہوگا، نہ کوئی بیماری ہوگی، نہ کھانسی ہوگی، نہ نزلہ ہوگا، نہ کورونا ہوگا، نہ کینسر ہوگا، نہ ایڈز ہوگا، کچھ بھی نہیں، کوئی بیماری نہیں. یہاں تو تھوڑا سا آدمی کا دل ہو ذرا ٹھنڈا کھا لوں، ٹھنڈا پی لوں، 2-4 آئس کریمیں کھا لوں تو چلو بھائی بخار ہو گیا، گلا خراب. تو یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے، وہاں تو جو وہ چاہے گا کھانے کو ملے گا اور کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی. جزاء بما کانوا یعملون. اور جنتی جو عورتیں ہیں نا، جنتی حوریں ہیں، بڑی خوبصورت ہوں گی. لیکن جو دنیا کی عورت ہے، سوال آتا ہے نا ذہن میں کہ یہ دنیا کی عورتیں جنت میں جائیں گی تو ان کو کون پوچھے گا. اور اکثر دنیا کی عورتوں کا جب انتقال ہوتا ہے تو 60 سال 70 سال بوڑھی ہو گئی، کوئی نابینا ہو گئی، کوئی معذور ہو گئی، کسی کو فالج پڑ گیا. تو اب ایسی عورتیں جنت میں جائیں گی، ان کا کیا ہوگا؟ تو فرمایا یہ جب جنت میں جائیں گے تو حضور نے فرمایا اللہ ان کو اتنا حسن دے گا کہ 70,000 حوروں سے زیادہ یہ حسین ہوں گے، اور 70,000 حوروں کی ملکہ ہوں گے. تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ حسن و جمال عبادت، نماز و تسبیحات کی وجہ سے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، اس جنتی عورت نے جو دنیا میں عبادتیں کی ہیں اس کا نور اس کے چہرے پر ہوگا.
اور کوئی عیب نہیں ہوگا، نہ جنتی مرد میں کوئی عیب ہوگا، یہاں کوئی نابینا ہے تو وہاں نابینا نہیں ہوگا، سارے عیب ختم. جزاء بما کانوا یعملون، یہ ان کے اعمال کی جزا ہے. لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، وہ جنت میں نہ کوئی بیکار بات سنیں گے، نہ کوئی گناہ کی بات سنیں گے، نہ گالیاں ہوں گی، نہ لڑائی جھگڑا، نہ کوئی دشمنی. جنت میں آپس میں کوئی نفرت نہیں ہوگی. سوال ہے، جنت میں سارے اللہ کے ولی تو نہیں ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 70,000 افراد، اور ہر ایک کے ساتھ 70,000، تقریباً یہ کتنے بنتے ہیں؟ 70,000 کو 70,000 ضرب دیں، حساب لگائیں. اس کا حساب لگائیں، 70,000 کو 70,000 سے ضرب دیں، یہ پتہ نہیں کتنے کروڑ کتنے ارب بنیں گے. تو حضور نے فرمایا اتنے میری شفاعت سے ایسے افراد جنت میں جائیں گے کہ ان کے نامہ اعمال میں ایمان کی نیکی کے علاوہ کوئی نیکی نہیں ہوگی. اتنے گناہ گار ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے. تو کئی گناہ گار بھی حضور کی شفاعت اور اللہ کی رحمت کے صدقے میں جنت میں جائیں گے. تو یہاں تو بڑی لڑائیاں تھیں، یہ جنت میں چلے گئے، پھر کیا ہوا؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے سینوں سے کینے کو کھینچ دے گا، یہ آپس میں بھائی بھائی ہوں گے. جنت میں کسی سے کوئی نفرت نہیں ہوگی. الا قیلا سلاما سلاما، ایک دوسرے کو سلام کریں گے، ایک دوسرے سے محبت سے ملیں گے، پھر ملنا بھی بڑا آسان ہوگا. یہاں آپ اور ہم داتا دربار جاتے ہیں، حضور غوث اعظم کے دربار میں جاتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں جاتے ہیں، سید الشہداء کی بارگاہ میں جاتے ہیں، تو ہم دربار تک پہنچتے ہیں. وہاں بیٹھے بیٹھے خیال ہوگا مجھے سید الشہداء سے ملنا ہے تو فوراً تخت اسے وہاں پہنچا دے گا. بیٹھے بیٹھے خیال ہوگا آج داتا صاحب سے ملاقات کرنی ہے، تخت اسے پہنچا دے گا. بیٹھے بیٹھے خیال ہوگا غوث پاک کا جلوہ دیکھنا ہے تو وہ تخت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب جنتی پہنچیں گے کیا وہ لمحات ہوں گے. تو دربار میں حاضر ہوں گے لیکن اس طرح الا قیلا سلاما سلاما، بس سلام سلام ہوگا. وہ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین. دوسری کیٹیگری کہ وہ گناہ گار ہوں گے لیکن ان کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، گناہ کم ہوں گے، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا. واصحاب الیمین، سیدھے ہاتھ والے، داہنے ہاتھ والے. ما اصحاب الیمین، کیسی شان ہے داہنے ہاتھ والوں کی. فی سدر مخدود، ایسے بیر کے درختوں کے نیچے ہوں گے جن میں کانٹے نہیں ہوں گے. یہاں دنیا میں ہر اچھائی کے ساتھ تکلیف ہے، تکلیف ہے نا. زیادہ مرغن غذائیں کھا لیں تو پیٹ بھاری ہو جاتا ہے، یعنی لذت کے ساتھ تکلیفیں بھی ہیں. گلاب کا پھول کتنا خوبصورت ہے لیکن اس کے ساتھ کانٹے بھی ہیں. پھل کھاتے ہیں تو پھل میں بیج بھی نکلتے ہیں اور چھلکے بھی. جنت کے پھلوں کے نہ چھلکے ہوں گے نہ بیج ہوں گے، پورا پورا کھائیں گے. اچھا دنیا میں انجیر کیسے کھاتے ہیں ہم؟ پورا پورا کھا جاتے ہیں نا. حضور نے فرمایا انجیر یہ جنت کے پھل کی یاد دلاتا ہے. انجیر میں بیج ہوتے ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ بھی کھا لیے جاتے ہیں. انجیر ہے اور اس طرح کے بعض پھل ہیں کہ جس میں چھلکا اتارنے کی یا بیج نکالنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو ارشاد فرمایا جنت میں جو درخت ہوں گے، جو پھل ہوں گے، جو پھول ہوں گے، کسی کے ساتھ کانٹے نہیں ہوں گے، پھلوں کے چھلکے پھینکنے والے نہیں ہوں گے، پھلوں میں بیج نہیں ہوں گے. فی سدر مخدود، تو بیر کے درختوں کے سائے میں ہوں گے جو بغیر کانٹوں کے درخت ہوں گے. وطلح مندود، آپ نے میرے خیال سے کیلے کا درخت دیکھا ہوگا، کیلے کا گچھا دیکھا ہے، اس کا سایہ کتنا ہوتا ہے؟ اتنا سا، اس میں بیٹھ سکتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے وطلح مندود، ایسے بڑے بڑے کیلے کے درخت ہوں گے، ان کے گچھے اتنے بڑے بڑے ہوں گے، جنتی اس کے سائے میں بیٹھیں گے، گچھوں کے سائے میں. وظل ممدود،
درختوں کے سائے ایسے ہوں گے جو ہمیشہ سایہ دیں گے، اور ایک ایک درخت کا سایہ اتنا بڑا ہوگا، جو ابھی آپ سے عرض کیا کہ گھوڑے پر بیٹھ کر کوئی گھوڑے کو دوڑائے، اگر دوڑائے تو دوڑاتا رہے 100 سال تک، پھر بھی سائے سے نہ نکل سکے۔ وہ ماء مسکوب، ایسے پانی ہوں گے جو ہمیشہ جاری رہیں گے۔ وہ فاکہۃ کثیرہ، بہت سے میوے پھل ہوں گے۔ لا مقطوعہ، جو کبھی ختم نہیں ہوں گے، ولا ممنوعہ، اور ان سے روکا نہیں جائے گا۔ دسترخوان پہ کبھی بھی آپ بیٹھ جائیں شادی میں، آئس کریم لیجئے، جی مجھے شوگر ہے، مجھے ڈاکٹر نے منع کی ہے۔ جناب یہ کھائیے، جی مجھے بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، مجھے ڈاکٹر نے نمک سے منع کیا ہے۔ جناب یہ کھائیے، جی مجھے کولیسٹرول ہے۔ جی یہ کھائیے، جی مجھے دل کی بیماری ہے، جی مجھے السر ہے، مجھے یہ تکلیف ہے، یہ نہیں کھا سکتا، وہ نہیں۔ تو ڈاکٹر اور دیگر لوگ روکتے ہیں، لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا، جتنا بھی کھانا ہے کھائیں۔ اچھا کتنا کھا لیں گے دنیا کے اندر؟ ایک وقت آتا ہے ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے، دل بڑا چاہتا ہے اور کھائیں، لیکن پیٹ میں جگہ ہی نہیں ہوتی۔ جنت میں ایک ایک جنتی کو 100 آدمیوں جتنے کھانے پینے کی طاقت دی جائے گی، اور پیٹ بھاری بھی نہیں ہوگا، اور فوراً وہ ہضم ہو جائے گا۔ وہ فروش مرفوعہ، اونچے اونچے پلنگ ہوں گے، بستر ہوں گے۔ انا انشأناہن انشاء، بے شک ہم نے ان عورتوں کو بڑا خوبصورت پیدا کیا۔ فجعلناہن ابکارا، تو انہیں بنایا کنواریاں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہم دیکھتے ہیں نا، کوئی بھی چیز دیکھیں تو ایک دفعہ دیکھنے کے بعد دوسری دفعہ دیکھتے ہیں تو ہمیں پرانی لگتی ہے، دیکھی ہوئی لگتی ہے۔ کوہ مری چلے جائیں، گلگت چلے جائیں، کہیں بھی گھومنے کی جگہ پر بچوں کو لے جائیں، ہر جون جولائی میں آپ کہیں کوہ مری چلیں تو بچے دوسری دفعہ تو مشکل سے آئیں گے، تیسری دفعہ نہیں آئیں گے۔ کیا کہیں گے؟ اب وہ دیکھ لیا، بوریت ہوتی۔ ہاں، جنت کی یاد دلاتے ہیں مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ اور بزرگوں کے مزارات۔ جتنی دفعہ جائیں دوبارہ جانے کا دل ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے۔ اسی لیے تو لوگ اپنے بچوں کو جون جولائی میں سوچتے کدھر لے جائیں، چلو عمرے پہ چلتے ہیں، کہ وہاں جو ہے نا بوریت نہیں ہوتی، وہاں عبادت کا بھی ایک لطف ہے، اور پھر یہ کہ جتنی دفعہ جائیں ذوق بڑھ جاتا ہے۔ جب آدمی کی شادی ہوتی ہے، جو شادی شدہ ہیں وہ سمجھتے ہیں، جب شادی ہوتی ہے تو شروع میں جو عورت ہے وہ بھی اپنے شوہر سے بڑی محبت کرتی ہے، اور شوہر بھی اس کے لیے نئی دلہن ہوتی ہے، لیکن سال 2 سال کے بعد وہ نئی تو نہیں رہتی۔ لیکن جنت میں ساری خواتین جو ہوں گی، حوریں اور جنتی عورتیں، صدیاں گزر جائیں گی، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سال گزر جائیں گے، ایسا محسوس ہوگا جیسے پہلی دفعہ ملاقات ہوئی، اس طرح وہ کنواری رہیں گی۔ عرباً اترابا، یہاں شاید آپ کو لاکھوں میں کوئی ملے گا کہ جب سے شادی ہوئی ایک دفعہ بھی لڑائی نہیں ہوئی، تھوڑی بہت تو ہو جاتی ہے، کوئی کہے گا جناب تھوڑی چک چک چلتی رہتی ہے، اچھا ہے ماشاءاللہ، اچھا گھرانہ ہے، لیکن میاں بیوی ہیں تو کبھی کبھی لڑائی تو ہو جاتی ہے، لیکن اتنی خطرناک لڑائی نہیں ہوئی۔ مگر جنت میں جنتی عورتیں اپنے شوہر کی ایسی خدمت کریں گی، اور شوہر ان سے اتنی محبت کریں گے کہ کبھی لڑائی نفرت نہیں ہوگی۔ عرباً اترابا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس کا ترجمہ کرتے ہیں اپنے شوہر پر پیاریاں، یعنی وہ شوہر کے لیے ہمیشہ پیاری رہے گی، انہیں پیار دلاتیاں، وہ اپنے شوہر کو پیار دیں گی۔ ایک عمر والیاں، عمر ہمیشہ 30 یا 33 سال کی دونوں کی معلوم ہوگی، اور دونوں ہمیشہ جوان رہیں گے، ہمیشہ خوبصورت رہیں گے۔ لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ، اچھا وہاں تو بیویاں کتنی ہوں گی؟ حوریں ہزاروں کی تعداد میں، پھر جنتی عورتیں، لیکن ایک مرد کی جتنی بھی بیویاں ہوں سب ایک دوسرے سے محبت کریں گے، کوئی نفرت تو نام کی چیز ہی نہیں ہے وہاں پہ۔
لأصحاب الیمین، یہ بہاریں کس کے لیے ہیں؟ سیدھے ہاتھ والوں کے لیے۔ اے اللہ تو ہمیں جنتیوں میں شامل فرما۔ سلۃ من الاولین، اولین پہلے میں سے بھی ایک بڑا گروہ ہوگا، وسلۃ من الآخرین، اور بعد والوں میں بھی بڑا گروہ ہوگا اصحاب یمین میں سے۔ اب آخر میں ذکر ہے جن کو بائیں ہاتھ میں، الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا۔ ان کی دو قسمیں، ایک وہ ہیں جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا لیکن گناہ زیادہ تھے، نیکیاں کم تھیں، اس لیے الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال ملا، اور ایک وہ ہوں گے کہ جن کے گناہ، جن کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ تو ہم کہتے ہیں ہمیں تو کوئی ٹینشن نہیں، ہم تو مسلمان ہیں، مسلمان ہیں، لیکن ہمیں یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں خاتمہ ایمان پہ نصیب ہو۔ گناہ کی سب سے بڑی جو نحوست ہے وہ یہ ہے کہ خاتمہ کفر پر ہونے کا اندیشہ ہے، کہ گناہ کی وجہ سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کی میں آپ کو مثال دوں، رمضان المبارک میں بندہ جو ہے وہ کئی موقع پر جھوٹ بولنے سے بچ جاتا ہے، اور کئی موقع پر اس کا دل نہیں ہوتا میں حرام کام نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اسی کہ رمضان میں بندہ نیکیاں زیادہ کرتا ہے، گناہ کم کرتا ہے، تو ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ حج پہ جاتا ہے، عمرے پہ جاتا ہے، تو ایمان کیسا مضبوط ہو جاتا ہے؟ ایک ایک مسئلہ پوچھ رہا ہوتا ہے، مولانا صاحب اس سے دم تو نہیں آ جائے گا، بتائیے احرام کیسے باندھنا ہے، بتائیے یہ کیا کرنا ہے، مجھے سنت کے مطابق حج کرنا ہے، مجھے بتائیے۔ بہت سے لوگ پیدل حج کرتے ہیں، بہت سے لوگ حج قران کرتے ہیں، تو ایمان نیکی کر کے اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ ہر مشکل کرنے کو تیار ہے۔ لیکن جب وہ فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، میوزیکل پروگراموں میں بد نگاہی، تو آپ دیکھیں ان سے ہر کام کرایا جا سکتا۔ دنیا میں کسی سے بھی کام کرانا ہونا بڑے سے بڑا خطرناک، تو جو دشمنان اسلام ایجنسیاں ہیں نا، خفیہ ایجنسیاں، اس سے دو پہلے کام کراتے ہیں۔ شراب، سب سے پہلے شراب پلاتے ہیں، اور وہ اگر شراب جو ہے پیتا نہیں ہے، منع کرتا ہے، تو دھوکے سے پلاتے ہیں۔ جب وہ شراب کا عادی ہو جاتا ہے پھر زنا کر لیتا ہے، بس یہ دو کام ہو جاتے ہیں، اس کا ایمان بالکل کمزور ہو جاتا ہے، پھر اس سے آپ جو کام کرانا چاہیں کرا سکتے ہیں۔ جس نے شراب پی لی پھر وہ زنا بھی کرے گا، جس نے زنا کر لیا اس کے بعد ختم، اب اس کا ایمان کمزور ہو گیا۔ حضور نے فرمایا جب بندہ زنا کرتا ہے تو ایمان انسان کے جسم سے نکل کر اوپر چلا جاتا ہے، جب تک وہ زنا کر رہا ہوتا ہے ایمان اس کے جسم سے نکل جاتا ہے، کیونکہ ایمان ایک نور ہے نا۔ پھر جب وہ زنا سے فارغ ہوتا ہے تو ایمان واپس آتا ہے، لیکن اب ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ گناہ جس نے کیے، گناہ کرنے سے ایمان کمزور ہوتا ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے، تو خاتمہ پھر ایمان پہ نہیں ہوتا، کفر پہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر اور آئندہ گناہوں سے بچا۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے عذاب میں، فی سموم و حمیم، سموم جلتی ہوا، اور حمیم گرم کھولتا ہوا پانی، آگ گرم، پھر ہوا گرم، پھر گرم کھولتا ہوا پانی۔ وہاں جہنمیوں کو بھوک لگے گی، اور ایسی بھوک لگے گی کہ بھوک کی شدت سے 1000 سال تک چیختے چلاتے رہیں گے۔ پھر ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا وہ کانٹے دار درخت اور کانٹے دار جھاڑیاں، زہریلی، اتنا زہر کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا کے 7 سمندر میں ملا دیں تو جو پیے مر جائے، اتنا زہریلا۔ وہ پھر بھی کھائیں گے، بھوکے اتنے ہوں گے، کھائیں گے تو کانٹے دار درخت گلے میں پھنس جائے گا، 1000 سال تک تڑپتے رہیں گے۔ پھر انہیں یاد آئے گا کہ جب گلے میں کوئی چیز پھنستی تھی تو ہم پانی پیتے تھے، تو پانی مانگیں گے، پھر ان کو گرم کھولتا ہوا پانی اور جہنمیوں کو گرم کھولتا ہوا پیپ اور جہنمیوں کو گرم کھولتا ہوا جو ہے ان کو سمجھے خون دیا جائے گا، خون، بلڈ،
وہ اتنے پیاسے ہوں گے کہ مجبور ہو کر پئیں گے، اور جب پینے کے لیے وہ قریب کریں گے نا، اتنا گرم ہوگا کہ ان کے چہرے کی کھال اور گوشت اس میں جھڑ جائے گا۔ پھر پئیں گے نا تو جسم کے اندر جتنی چیزیں نا، آنتیں، معدہ، سب کٹ کر پچھلے راستے سے نکل جائے گا۔ پھر ان پر گرم کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، گرم کھولتا ہوا پیپ، خون، تو ان کا جسم، ان کی ہڈیاں سب گل سڑ جائیں گی۔ پھر دوبارہ ان کو اللہ زندہ فرما دے گا، موت تو آنی نہیں ہے، تو یہ گل سڑ کر پھر دوبارہ صحیح ہو جائیں گے۔ جو فجر کی نماز قضا کرنے کا عادی ہوگا، فرشتہ اس کو ہتھوڑا مارے گا، اتنا بڑا ہتھوڑا کہ اگر سارے انسان اور جن مل کر ہلانا چاہیں تو اسے ہلا نہ سکیں۔ جب اس کے سر پہ مارے گا تو سر کچل کے ختم ہو جائے گا۔ کتنی تکلیف ہوگی۔ کسی کے سر پہ چوٹ لگے، درد ہوگا، پھر صحیح ہو جائے، پھر دوبارہ چوٹ لگے، درد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو پھر دوبارہ جب صحیح ہو جائے گا پھر دوبارہ چوٹ، اس طرح۔ فی سموم و حمیم، جلتی ہوا میں اور کھولتے پانی میں، وظل من یحموم، اور جلتے دھوئیں کی چھاؤں میں، لا بارد ولا کریم، نہ تو یہ ہوا اور یہ پانی ٹھنڈا بھی نہیں ہوگا اور عزت بھی نہیں دے گا، جہنمی کو ذلیل کرے گا، ذلت ہے ان کے لیے۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، بے شک وہ اس سے پہلے نعمتوں میں تھے، عیش کر رہے تھے، گناہ کر رہے تھے۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور بڑے گناہ کی ضد رکھتے تھے، مانتے ہی نہیں تھے، بڑے بڑے گناہ کرتے تھے، ضدی تھے۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، اور وہ کہتے تھے جب ہم مر جائیں گے، ہڈیاں ہڈیاں ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو کیا ہم ضرور دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ او آباؤنا الاولون، کیا ہمارے پہلے جو باپ دادا ہیں وہ بھی اٹھائے جائیں گے؟ قل ان الاولین والآخرین، اے محبوب آپ فرمائیے جو پہلے ہیں جو بعد میں ہیں، لمجموعون، سب کے سب اٹھائے جائیں گے، الی میقات یوم معلوم، ایک جانے ہوئے دن کی میعاد پر، یعنی قیامت میں جب دوسری سور پھونکی جائے گی تو سب اٹھیں گے۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر بے شک تم اے گمراہوں، جھٹلانے والوں، لآکلون من شجر من زقوم، شجر مانے درخت، زقوم مانے جو وہ کانٹے دار درخت ہوگا، جس کو فرمایا کہ وہ تھوہر کا درخت ہوگا، تھوہر، وہ درخت جو ہوگا تھوہر کا ہوگا، ضرور تم کھاؤ گے کانٹے دار درخت سے، فمالئون منہ البطون، پھر اسی سے پیٹ بھرو گے، فشاربون علیہ من الحمیم، پھر اس پر تم گرم کھولتا ہوا پانی پیو گے، اور گرم کھولتا ہوا پانی جو گلا سڑا دے گا اس کی بھی پیاس ایسی ہوگی، فشاربون شرب الہیم، تم ایسے پیو گے جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں، ھذا نزلہم یوم الدین، یہ قیامت کے دن تمہاری مہمان، ان کی مہمان نوازی ہے۔ اور جنت میں مہمان نوازی کیا ہے؟ تو جس کو جنت میں جانا ہے جنت والے اعمال کرے، جس کو جہنم میں جانا ہے تو پھر وہ خود سوچ لے۔ اور جنت میں مہمان نوازی کون کرے گا؟ اللہ، زور سے کہیں کون کرے گا؟ ذرا اور اونچی کہیں۔ بتائیے اگر کوئی سخی ہماری دعوت کرے، اور پچھلی دفعہ اس نے دعوت کی تھی 50 ہمیں ڈشیں کھلائی تھیں، بہت سخی ہے، تو پھر ہم سارے کام چھوڑ کے اس کی دعوت پہ جاتے ہیں، ارے بڑی زبردست دعوت ہے، بڑا سخی ہے، بڑا مالدار ہے۔ بتائیے رب العالمین جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، جب وہ دعوت کرے گا، سبحان اللہ، جنتیوں کی کیا نعمتیں ہوں گی۔ یہ جتنی جنت کی مثالیں دی گئی سمجھانے کے لیے، جنت ہمارے تصور سے بھی اعلیٰ ہے۔ ارشاد فرمایا نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہمیں کس نے پیدا؟ اللہ نے، پانی کے قطرے سے،
تو تم کیوں سچ نہیں مانتے کہ تمہیں دوبارہ پیدا ہونا ہے؟ افرائیتم ما تمنون، بنا دیکھو تو صحیح جو تم نطفہ گراتے ہو، اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم اس کا آدمی بناتے ہو یا ہم بنانے والے؟ میاں بیوی میں کوئی بیماری نہیں ہے، اللہ نہ چاہے تو اولاد ہو سکتی ہے، جتنا بھی کوشش کر لیں، جس کے نصیب میں بیٹا ہے بیٹا ملے گا، جس کے نصیب میں بیٹی ہے بیٹی ملے گی، اور جس کے نصیب میں بے اولاد رہنا ہے بے اولاد رہے گا۔ اس میں نہ بیوی کا قصور ہے نہ شوہر کا قصور ہے، کسی میں نحوست نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو بیٹیاں ہوں تو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ عورت منحوس ہے، توبہ استغفر اللہ۔ بیٹی کیا عورت نے دی ہے؟ بیٹی کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ بیٹیوں سے اتنی نفرت ہے کہ آج بھی اس معاشرے میں اگر دوسری یا تیسری بیٹی ہو جائے لوگ طلاق دے دیتے ہیں، یہ مسائل ہیں۔ تو میں ایسے جاہلوں کو کہتا ہوں کہ تم بیٹی سے اتنی نفرت رکھتے ہو تو تمہاری ماں کون ہے؟ عورت ہے کہ نہیں ہے؟ تمہاری بیوی کون ہے؟ اگر سارے دنیا میں مرد ہوتے تو تم شادی کس سے کرتے؟ اور سارے دنیا میں مرد ہوتے تو تم پیدا کیسے ہوتے؟ تو اچھا پھر عجیب بات ہے، بیٹی کو وہ بیوی کو طلاق دے رہا ہے بیٹیوں کی وجہ سے، ظلم کر رہا ہے کہ بیٹیاں کیوں ہو رہی ہیں، اور یہ ظلم کر رہا ہے اپنی ماں کے کہنے پر، ساس ظالمہ ہے، یا اپنی بہن کے کہنے پر نندے ظالم ہے۔ تو میں کہتا ہوں یہ ساس خود تو عورت ہے اور یہ نندے خود عورت ہیں، عورت ہو کر عورت پہ ظلم کر رہے ہیں۔ تو اگر ان کو اتنا ہی پسند نہیں ہے تو پھر یہ بھی مر جاتی، دنیا میں ہوتی ہی نہیں، تو پھر بتائیے کہ یہ لڑکا کیسے پیدا ہوتا؟ خود عورت ہو کر عورت سے نفرت، تو یہ کسی کے اختیار میں تھوڑی ہے، اللہ جس کے نصیب میں جو رکھے۔ اللہ عقل سلیم عطا فرمائے۔ میں فرضی واقعات نہیں سنا رہا، کئی ایسے واقعات ہوئے۔ ابھی رمضان المبارک میں مجھے کسی نے بتایا، کہا کہ اتنا ماشاءاللہ شادی کے بعد خوشیاں تھیں، اتنا اچھا گھرانہ چل رہا تھا، پہلی بیٹی ہو گئی، ساس اور نندے سب دشمن ہو گئیں، اور گالیاں، تو منحوس ہے، تیرے ہاں پہلی بیٹی کیوں ہوئی؟ جس کے ہاں پہلی بیٹی ہوتی ہے وہ عورت بڑی منحوس ہوتی ہے، لعنت ہو ایسے لوگوں پر۔ ام المومنین ہماری ماں حضرت ختیجہ سے بابرکت عورت کون ہوگی؟ ان کے ہاں پہلے بیٹی ہوئی، رسول اللہ کے ہاں 4 بیٹیاں ہوئیں اور سب سے پہلے بیٹی کی ولادت ہوئی۔ تو وہ تو خوش نصیب گھروں میں ملتی ہیں بیٹیاں، لیکن عقل سلیم ہو۔ پھر جناب لڑائی جھگڑے ہوتے رہے، انہوں نے کہا، بیچارے رو رہے تھے مجھے کہتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ پھر وہ امید سے ہو گئیں، تو ماں نے کہا تو الٹرا ساؤنڈ کرا، پھر ماں لے گئی، پھر لڑکا بھی گیا، الٹرا ساؤنڈ کرایا، الٹرا ساؤنڈ والی نے کہا کہ بیٹی ہے، کھڑے کھڑے انہوں نے ہاسپٹل میں طلاق دے دی، اس کو دھکے مار کے نکال دیا۔ بتائیے اس کا قصور کیا ہے؟ اب وہ بچی 20 سال عمر ہے بیچارے کی، اس بچی کو طلاق دے دی، دھکے مار کے نکال دیا۔ اب وہ اپنے گھر گئی اپنے میکے، پھر اس کے یہاں دوسری بیٹی ہوئی، اب 2 بچیوں کی وہ ماں ہے، بتائیے کتنی اذیت ہے۔ اور جو دوسری بچی پیدا ہوئی اس کو دیکھنے کے لیے نہ باپ آیا، نہ دادی آئی، نہ دادا آیا، نہ پھوپھی آئی، نہ چچا آیا، نہ تایا آیا، یعنی کوئی سسرالی رشتہ دار اس بچی کو دیکھنے نہیں آیا۔ ظالم بھی کیسے ظالم، ظالم اللہ کی پکڑ سے بچ سکیں گے؟ اور میں نے تو ایسے لوگوں کو تباہ ہوتے بہت دیکھا ہے، لیکن پھر بھی ظلم ہے، خدا کا خوف نہیں ہے۔ اللہ ہم تیری دوسری شادی کرائیں گے، ارے اللہ کے بندو دوسری شادی میں بھی اگر اللہ چاہے گا تو بیٹی ہوگی، تو تم کیا کر لو گے؟ اس کو بھی طلاق دلا کے تیسری کرو گے۔ ہو سکتا ہے تم زندگی بھر تم شادیاں کرتے رہو، تمہارے یہاں بیٹیاں ہی ہوں، کیا کر لو گے؟ تو کیا بیٹیوں کے گلے تم دبا کے مار دو گے؟ اتنا ظلم۔ اور پھر ظالم جو ہے اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اللہ کے غضب سے نہیں بچیں گے۔ توبہ استغفر اللہ۔ ارشاد فرمایا نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقرر کیا، وما نحن بمسبوقین، اور ہم ہارنے والے نہیں ہیں، یعنی تم ہمیں شکست نہیں دے سکتے، ہمارے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ ابھی تم گناہ کرنے کے باوجود چل رہے ہو تو اللہ نے ڈھیل دی ہے،
باقی اللہ کے عذاب سے ایک سیکنڈ کوئی بچ نہیں سکتا. الا ان نبدل امثالکم، ہم تمہارے جیسے دوسرے پیدا کرنے پر قادر ہیں. وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں بندر و خنزیر بنانے پر بھی قادر ہیں، تمہاری شکلیں بدلنے پر بھی قادر ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، اور بے شک تم نے پہلی پیدائش کو تو جان لیا. فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تو تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے، سوچتے کیوں نہیں ہو کہ مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے. أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ، یہ بتاؤ جو تم بیج ڈالتے ہو. سائنس کہتی ہے کہ 100 بیج ڈالے جائیں تو 70 اگتے ہیں، 30 یا 20 ضائع ہو جاتے ہیں. کتنے ضائع ہوتے ہیں؟ آج تک یہ ریشو کوئی بھی نہیں پا سکا کہ 100 بیج بوئیں 100 کے 100 سے درخت ہو گئے. تو جو رب 20 یا 30 بیج ضائع کر سکتا ہے وہ 100 کو بھی ضائع کر سکتا ہے. کیا کر لیں گے؟ اتنی محنت بھی کی، پیسہ بھی لگایا، سب ضائع ہو گیا. تو فرمایا یہ بتاؤ جو تم بیج بوتے ہو، انتم تزرعونہ، اس سے پودا تم بناتے ہو، اس سے کھیتی تم اگاتے ہو، اس سے درخت تم بناتے ہو. ام نحن الزارعون، یا ہم بنانے والے ہیں؟ اے اللہ تو ہی بنانے والا ہے. لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر ہم چاہیں تو انہیں ریزہ ریزہ کر دیں. اچھا جب نقصان ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ ہو گیا، اصل میں کورونا آ گیا نا، مہنگائی بہت بڑھ گئی، کورونا آ گیا نا، کاروبار تباہ ہو گئے. یہ کوئی نہیں کہتا کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے کورونا آیا اور پھر نحوست یہ ہمیں ہوئی ملی، یہ کوئی نہیں کہتا. زمین میں وہ پلیٹیں ہوتی ہیں نا 120 کلومیٹر نیچے، وہ ہل گئیں تو زلزلہ آ گیا. یہ کوئی نہیں کہتا کہ جب زمین پہ گناہ ہوئے تو زمین ہل گئی. تو فرمایا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ 100 لاکھ بیج ڈالے تھے، لاکھوں کے لاکھ ضائع ہو گئے، پتہ نہیں کیا ہو گیا. اصل میں کھیت کا مسئلہ تھا، اصل میں کھاد کا مسئلہ تھا، اصل میں پانی کا مسئلہ تھا. اِنَّا لَمُغْرَمُونَ، بے شک ہم پر تو جرمانہ پڑا. بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو بڑے بد نصیب رہے. افرأیتم الماء الذی تشربون، ذرا بتاؤ تو صحیح جو تم پانی پیتے ہو، یہ آسمان سے بارش کون برساتا ہے؟ اگر اللہ بند کر دے تو سائنس کدھر جاتی ہے؟ کچھ نہیں کر سکتی. سائنسدان کہتے ہیں جناب کراچی میں پورا مہینہ بارش نہیں ہوگی، اللہ چاہے تو ابھی ہو جائے. تو یہ اللہ کی مرضی ہے. اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ، کیا تم بادل سے پانی تم اتارتے ہو؟ ام نحن المنزلون، یا ہم اتارنے والے ہیں؟ زور سے کہیے مالک تو ہی اتارنے والا. آج حضرت مولا کائنات مولا علی کی رات ہے، آپ جب سورہ واقعہ پڑھتے تو کہتے ہیں مالک تو ہی اتارنے والا ہے. ہمارے بس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو قدم نہیں اٹھا سکتے. کیا آدمی کو بیٹھے بیٹھے اچانک فالج نہیں ہوتا؟ پھر قدم اٹھا سکتا ہے؟ کیا اچانک بیٹھے بیٹھے آدمی مر نہیں جاتا؟ تو ہم قدم بھی اٹھا رہے ہیں تو اللہ کی مشیت ہے، اس کا فضل ہے. لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، ہم چاہیں تو اسے کھارا کر دیں، نمکین پانی اوپر سے اترے، دریا، چشمے، کنویں، ٹیوب ویل، نہریں سب نمکین ہو جائیں، پھر کیا کریں گے؟ پھر کیا کریں گے؟ تو لوگ کہیں گے ہم مشینوں سے اسے فلٹر کر لیں گے. کیا کہیں گے؟ ہم مشینوں سے فلٹر کر لیں گے. جب رب کا غضب ہوتا ہے نا پھر کوئی چیز چلتی نہیں ہے. کام اس وقت تک آدمی کی سائنس اس وقت تک چلتی ہے جب رب کا فضل ہو. جب رب کا عذاب آئے تو پھر سائنس سب فیل ہو جاتی ہے، پھر کوئی اور مشینوں میں خرابی ہو جائے گی. افرأیتم النار التی تورون فلولا تشکرون، پھر وہ شکر کیوں نہیں کرتے؟ آپ کا تو مجمع کم ہے،
10 لاکھ آدمی ہوں اور آپ 10 لاکھ مسلمانوں سے کہیں جو ناشکر ہے وہ کھڑا ہو جائے، تو ہر کوئی کہے گا الحمدللہ، میں نے کبھی ناشکری نہیں کی، میں شکر گزار ہوں۔ ہم ناشکری تھوڑی کرتے ہیں۔ اصل میں ناشکری کا مفہوم لوگوں نے سمجھا نہیں۔ اب بتائیے، کوئی آپ پر احسان کرے اور آپ اس کا کہنا نہ مانیں، یہ احسان فراموشی ہے کہ نہیں ہے؟ ناشکری کا مطلب ہے نافرمانی۔ کیا مطلب ہے؟ جس رب کا کھاتے ہیں، جس رب نے پیدا کیا، جس رب نے ساری نعمتیں دیں، اس کو چھوڑ کر اس کے دشمن شیطان کا کہنا ماننا، یہ ناشکری ہے۔ یا اللہ ہمیں ناشکری سے بچا، یا اللہ ہمیں تیری فرمانبرداری کی توفیق دے۔ افرأیتم النار التی تورون، بھلا بتاؤ تو صحیح وہ آگ جو تم روشن کرتے ہو، اانتم انشأتم شجرتها، کیا تم نے اس کا درخت پیدا کیا؟ ام نحن المنشئون، یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ زور سے کہیں اے مالک تو ہی پیدا کرنے والا ہے۔ نحن جعلناها تذکرہ، ہم نے اس آگ کو جہنم کا یادگار بنایا، یعنی دنیا کی آگ دیکھ کر ڈرو اور جہنم کی آگ کو یاد کرو۔ ومتاعا للمقوین، اور جنگل میں جو مسافر ہیں ان کے فائدے کے لیے آگ بنائی، کہ اس زمانے میں ایسے درخت تھے کہ ان کی ٹہنیوں کو اگر آپ توڑیں آپس میں رگڑیں تو اس سے آگ پیدا ہوتی تھی۔ فسبح بسم ربک العظیم، تو اے محبوب آپ اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بیان کریں۔ چونکہ آپ کافی تھکے ہوئے ہیں، آج سارا دن آپ نے کام کیا ہے، تو میں یہیں پر درس موقوف کرتا ہوں۔ ایک رکوع باقی ہے، وہ کل ہم کر لیں گے انشاءاللہ، اور پھر حقوق والدین کے متعلق درس سنیں گے انشاءاللہ کل رات کو 1:30 بجے، انشاءاللہ کہیے 1:30 بجے سے لے کر 2:45 بجے تک انشاءاللہ تعالی۔ پھر انشاءاللہ ہماری 23ویں شب کو 1:30 بجے کس سورت کا درس ہوگا؟ سورہ یاسین شریف، زور سے کہیں انشاءاللہ کہیں۔ پھر 24ویں رات ہم درس عقائد سماعت کریں گے، تحفظ ایمان انشاءاللہ، اور ٹائم وہی ہے 1:30 بجے سے لے کر 2:45۔ اور پھر 25ویں شب زور سے کہیں انشاءاللہ کہیں۔ اللہ خیر فرمائے، اللہ ہمت دے، اللہ توفیق دے، تو ہم سورہ رحمان کا درس سنیں گے 25ویں شب، اور 26ویں شب ہم انشاءاللہ تحفظ عقائد سنیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ 27ویں شب، 28ویں شب، 29ویں شب آپ کے لیے مدینہ شریف میں دعا کریں گے، مکہ شریف میں دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ کہیے انشاءاللہ۔ تو ہم آپ کو دعوت دینی ہے، آپ کو دعوت دینی ہے، خاص طور پر 23ویں شب آپ کہیں کہ بھئی 1:30 بجے آپ آئیں، آپ کوئی بھی عزیز ملنے ہیں اس کو دعوت دیں۔ 23ویں شب سورہ یاسین شریف کا درس ہے، 25ویں شب سورہ رحمان کا درس ہے، تو آپ کو 23ویں اور 25ویں شب کی دعوت دینی ہے، اور ان سے کہے کہ آپ جو ہے 1:30 بجے سے پہلے آ جائیں، انشاءاللہ ان صورتوں کا درس ہوگا۔ اللہ رب العالمین درس میں جو غلطیاں ہوئی ہوں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور جو میں نے کہا اللہ مجھے بھی قول و فعل کے تضاد سے بچائے، جو کلمات زبان سے نکلے مجھے بھی اللہ عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اپنا اور اپنے حبیب کا قرب عطا فرمائے، اللہ اپنی رضا عطا فرمائے، اور ہمیں نیک اعمال، ایسے نیک اعمال کی توفیق دے جو قبول ہو جائیں۔ یہ ضرور دعا کرنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو کیا کہا؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب اس عبادت کو، اس خدمت کو ہم سے قبول فرما۔ تو ہر عمل میں ہم یہ دعا کریں یا اللہ اس عمل کو قبول فرما۔ دوسری بات، حضرت یوسف علیہ السلام ہو، حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کی دعائیں ہیں، انہوں نے یہ دعا کی یا اللہ مجھے ایسے عمل کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ تو یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں ایسے اچھے اعمال کی توفیق دے کہ تو بھی راضی ہو جائے، تیرے محبوب بھی راضی ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین،
والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ جن ہمارے بھائیوں نے بچوں نے اعتکاف کیا یا اللہ ان کے اعتکاف کو قبول فرما اور ایسا یادگار اعتکاف ہو کہ اس اعتکاف کی برکت سے انہیں تیرا قرب نصیب ہو جائے اور تیرے محبوب کا قرب نصیب ہو جائے. یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جنہوں نے رمضان کو پایا اور رمضان پا کر انہوں نے تجھے پا لیا. یا اللہ ان لوگوں میں شامل فرما جنہوں نے قرآن کو پایا اور قرآن کے ذریعے صاحب قرآن کو پا لیا. یا اللہ کرم فرما مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ہمیں جرت بہادری اور شجاعت عطا فرما, عشق رسول عطا فرما, اخلاص عطا فرما, زہد و تقوی عطا فرما اور حضرت علی کی جو صفات ہیں ان سے ہمیں حصہ عطا فرما. آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبد اللہ ما ضاق امر الا وفرجہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم استر عوراتنا وامن روعاتنا. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اب کیا پروگرام ہے؟ ذکر ہے جی, ذکر شروع کریں. تمام بھائی تشریف رکھیں. تمام بھائی معتکف یہیں پہ تشریف رکھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مولایا صلی وسلم دائما أبدا على حبيب خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل دائما أبدا على حبيب يا سيد الشهداء يا سيد الشهداء يا سيد الشهداء يا سيد
سید الشهداء أسد الله وأسد الرسول عم الرسول وأكرم الكرماء سيد الشهداء الله 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 يا فاعل الخيرات والحسنات يا ابن الكرام سادة النبلاء يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء يا سيد الشهداء نظر کرم کر دیجئے یا سید الشہداء اللہ 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 سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم رے کرم خدا را میرا خالق کا صبر دو میرا خالق کا صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا نظر کرم خدا را نظر کرم مولا علی کا صدقہ سارے بولو مولا علی کا صدقہ اور مل کر مولا علی کا گرجے شکر کا صدقہ مولا صدقہ گرجے شکر کا صدقہ میری لاج رکھ لو یا غوث میری لاج رکھ لو یا غوث میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم آرا جولی کو سب کی بھر دو ورنہ کہے گی دنیا جولی کو سب کی بھر دو ورنہ گی دنیا ایسے سخی کا منگے تھا پھرتا ہے مارا مارا نظر کرم خدا را
نظر کرم خدا را، اور سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، سب کا نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا، نظر کرم خدا را، نظر کرم تمہارا، اور یہ تیرا کرم ہے یا غار، جو بلا لیا ہے در پر، یہ تیرا کرم ہے یا غار، جو بنا لیا ہے اپنا، کہاں روسیا فریدی، کہاں سلسلہ تمہارا، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، نعرہ غوثیہ۔ مولا علی مولا 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 مولا علی مولا، بنے صوفی جذبات میں بہنے والے، قلندر بنے عشق میں جلنے والے، بنے صوفی جذبات میں بہنے والے، قلندر بنے عشق میں جلنے والے، قطب بن گئے رنج و غم سہنے والے، قطب بن گئے رنج و غم سہنے والے، ولی بن گئے یا علی کہنے والے، علی مولا مولا 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 علی مولا، یا فتح اللہ علی یا سیف اللہ ذوالفقار، مولا علی مولا 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 مولا علی مولا، بنے صوفی جذبات میں بہنے والے، بنے صوفی جذبات میں بہنے والے، قلندر بنے عشق میں جلنے والے، قلندر بنے عشق میں جلنے والے، قطب بن گئے رنج و غم سہنے والے،
قطب بن گئے رنج و غم سہنے والے ولی بن گئے یا علی کہنے والے علی مولا مولا 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 علی مولا نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری اللہ یا رحمن یا اللہ یا رحمن یا اللہ یا رحمن یا اللہ 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 یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا ستار یا ستار یا ستار یا ستار یا رویا ستا یا اللہ 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 یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا حی یا قیوم یا حی یا حی یا قیوم یا نور یا اللہ یا نور یا اللہ یا نور یا اللہ یا نور یا اللہ دل کو نور کر دے سختی دور کر دے اپنا قرب دے کر دوری دور کر دے اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کوشا کا ساتھ ہو، یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے، یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوشے خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو، عیب پوشے خلق ستارے خطا کا ہاتھ ہو، یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں، یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں، قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو، اور یا الہی جب رضا خواب گیرا سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں اللہ تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اللہ تمام کے دلوں میں جو نیک جائز تمنا ہے اللہ تمام کی تمناؤں کو پورا فرما۔ اللہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جتنے معتکفین حضرات نے تیرے گھر میں اعتکاف کی نیت کی، اللہ ان کے اعتکاف کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ان کی زندگی کا یہ یادگار اعتکاف ہو۔ یا اللہ اس سال ان کی زندگی میں تبدیلی آ جائے۔ اللہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے یا اللہ ہمیں سچا پکا عاشق رسول بنا۔ یا اللہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرے دار بنا۔ یا اللہ دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ للہیت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ جتنے عاشقان رسول ناموس رسالت کے معاملے میں شہید ہوئے اللہ ان تمام کو اصالِ ثواب کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیہ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت من سب نبیا، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل سحری کا وقفہ ہے، تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ وہ نیچے بیسمنٹ